بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اکثر اوقات پریشان رہتے ہیں یا شاید ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ خوشی ان کے چہرے پہ آپ کو شاذ ہی نظر آئے، سکون سے خالی رہتے ہیں اور اینگزائٹی بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی، آپ کے جاننے والے میں سے بھی کوئی ایک انسان اس طرح کا ہو۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ انسان ہیں کہ جی ان کو ہاؤ کین دے مینیج دیئر لائف، یہ لوگ زندگی کس طرح گزاریں کہ ان کی اینگزائٹی جو ہے، ان کی بے چینی جو ہے، ان کی پریشانی جو ہے وہ ذرا مینیجڈ رہے، وہ مینیجیبل لیول تک رہے، اور اگرچہ ختم ہو جائے تو بہت ہی اعلیٰ، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ وہ انڈر کنٹرول رہے، اور ایسے نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ ساری حدیں پلان کے باہر چلی جائیں۔ تو میں نے جہاں تک جو میرا مطالعہ ہے، جو میری اسٹڈی ہے، جو میری آبزرویشن ہے، جہاں تک میں نے متعدد اعلیٰ شخصیات کے جو ویوز ہیں وہ میں نے سنے اور پڑھے ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف آپ سے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو دین اسلام جو ہے، اس کی جو فلسفی ہے وہ اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو دل و جان سے اس کی ہر ایک بات کو فائنل سمجھ کے قبول کر لیں۔ ویسے اس سے بڑا، دین اسلام سے بڑا سچ بھی کوئی نہیں۔ میں اس کی وجہ میں بغیر دلیل کے آپ سے بات نہیں کروں گا، اور ویسے تو ایمان بالغیب لانا چاہیے، لیکن بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ایمان بالغیب کی نہیں ہے، وہ بات دلیل کی ہے، وہ بات ثبوت کی ہے۔ میں آپ سے دلیل کے ساتھ بات کروں گا، میں آپ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، اور آپ یہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے قرآن وہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، یہ تقریباً 1450 سال، 1442 سال، 1442 ایئرز، اور یا اس کو اب دیکھیں نا کتنا کم ہے، 8 سال، 1450 سال پرانا، یہ تقریباً 1500 سال پرانا ہے، اور 1.5 مائلینیم بیک یہ جو ہے اس کا نزول ہوا۔ اب آپ یہ اور جو نان مسلمز ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کلام جو ہے، یہ اللہ کو تو چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں، یا اللہ کی کتاب تو مانتے نہیں، مان لیں تو پھر نان مسلم تو نہ رہے نا، پھر تو مسلم ہو گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے کتاب۔ اب آپ یہ دیکھیے گا ایک کتاب کہ جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کسی انسان نے لکھی، ایک انسان کی جو ناخواندہ انسان تھا، جو پڑھ بھی لکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ صاحب علم انسان تھا، اپنے وقت کا سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ انسان تھا، حالانکہ وہ بکریاں چراتے رہے، کیا کرتے رہے؟ یتیم تھے، بکریاں چراتے رہے، اور ریگستانوں میں اور پہاڑوں میں بکریوں کو لے کے پھرتے رہے، تو لیکن مان لیں، فرض کر لیں کہ وہ سب سے بڑا جو بادشاہ ہے اس کے گھر پہ 1 منٹ کے لیے مان لیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، نان مسلم بن جاتے ہیں، تو کسی جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ وسائل کا مالک انسان تھا، اس کے گھر پیدا ہوا، 1 منٹ کے لیے فرض کریں، اور اعلیٰ ترین تعلیم جو اس وقت میسر آ سکتی تھی وہ انہوں نے حاصل کی، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی کہ جس کا نام قرآن ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ 1500 سال بعد بھی اس کتاب کے اندر غلطی ایک بھی ثابت نہ کی جا سکے،
اور درست باتیں بے شمار ثابت ہو چکی، اور ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، جو باتیں ابھی تک ثابت نہیں ہوئیں، گرے ایریاز کے اندر ہیں، وہ بھی ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بات اس وجہ سے درست لگتی ہے، اس وجہ سے درست لگتی ہے کہ آج جتنی باتیں ثابت ہو چکی ہیں، 50 سال پہلے اتنی باتیں ثابت شدہ نہیں تھیں، قرآن کی درست باتیں، قرآن کی سائنٹیفک باتیں۔ اچھا، پھر اسی طرح 50 سال پہلے جتنی باتیں درست ثابت ہو چکی تھیں، وہ 100 سال پہلے اتنی زیادہ درست باتیں ثابت نہیں ہو سکی تھیں۔ اب جو سائنس تو چونکہ ایوالو ہو رہی ہے، سائنس تو چونکہ ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے، تو جوں جو ہے وہ کہہ لیں کہ بات آگے بڑھتی جائے گی، سائنس ایوالو ہوتی چلی جائے گی، اسی طرح انشاءاللہ جو باتیں ابھی تک غلط ثابت نہیں ہو سکیں لیکن ابھی تک درست بھی ثابت نہیں ہو سکیں، وہ بھی درست ثابت ہو جائیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک انسان جو ہے جس نے 1500 سال پہلے کوئی کتاب لکھی، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان انگزائٹی کا شکار ہے، اگر کوئی انسان بے چینی کا شکار ہے، اور اگر کوئی انسان کرونک انگزائٹی جو ہے، ایک دائمی بے چینی جو ہے، بہت عرصے سے جو ایک کہہ لیں اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے بے چینی اور بے اطمینانی اور پریشانی جو ہے اس کا شکار ہے، وہ قرآن، وہ اسلام کی طرف آئے، وہ ایک سچا ڈیواؤٹ فالوور جو ہے، ایک بہت سنسیئر کمیٹڈ اور آرڈنٹ جو ہے وہ فالوور بن جائے، اور دین اسلام کو سیکھے۔ کیا کرے؟ دین اسلام کو سیکھے، ہر بات کو سیکھے، اور ہر ایک بات پہ مکمل اطمینان اور ایمان لے آئے، اور یہ کچھ عرصے کے لیے کرے، ڈوئنگ اٹ فار سم ٹائم، اور تاکہ فرض کر لیں 6 ماہ کے لیے کر لے، اور اس دوران جو ہے اگر اس کی زندگی بدل نہ جائے تو بے شک وہ واپس جا سکتا ہے اپنے پرانے عقائد پہ، اپنے پرانے لائف سٹائل پہ جا سکتا ہے۔ دین اسلام تو بہرحال ایک لائف سٹائل دیتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے، اور دین اسلام کی یہ بات جو ہے کہ وہی اس میں سے اب ایک بات میں آپ کو پورے دین سے میں اب ایک بات آپ کو پہلے تو میں نے آپ سے پورے دین کی بات کی کہ پورے دین کا سمجھنے والا اور ایک آرڈنٹ فالوور جو ہے، ایک ڈیواؤٹ فالوور جو ہے بنے۔ اب میں پورے دین سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے راضی ہو جائے، اور وہ اس بات پہ اطمینان کر لے کہ جو اللہ رب العزت اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ کیا کر دے؟ اپنے معاملات کو خالق و مالک کے اللہ رب العزت کے سپرد کر دے کہ بھئی جو میرا رب میرے لیے کرے گا، میری بہتری اسی کے اندر ہے۔ جو میرے رب نے کیا، میری بہتری اسی کے اندر تھی، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اور فیوچر کے اندر بھی جو میرا رب کرے گا، میری بہتری اسی کے اندر ہے، اور اس پہ پختہ ایمان جو ہے وہ لے آئے، اور کچھ عرصہ تک یہ پختہ ایمان رکھے، اور یہ جو دورانیہ ہے، اس دوران وہ اپنی ذہنی کیفیت کو بھی دیکھتا رہے۔ اگر اس کو جو ہے وہ اس کو سکون قلب نصیب ہو، اگر اس کو پیس آف مائنڈ نصیب ہو جائے، تو وہ اطمینان کر لے کہ یہ بہترین طریقہ کار ہے، اور اس کا ایک جو ہے شکل، اس کی ایک شکل جو ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ۔ اللہ کی رضا سے راضی ہونے کا ایک جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ، وہ ہے بینگ گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہر وقت الحمدللہ جتنی بیماریوں سے، جتنی پریشانیوں سے اللہ رب العزت نے بچایا ہوا ہے، وہ ہر وقت انسان اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ شکر ادا کرتا رہے کہ میرے رب تو نے مجھے اس سے بھی بچایا، میرے مالک تو نے مجھے اس سے بھی۔ حالانکہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، کیا ہے؟ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو یہ ٹربل جن کے ساتھ لگی بھی ہیں، لیکن میرے رب تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ اور جو چیز اللہ نے دی ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، آپ یہ دیکھیں گنتی بھی ہم نہیں کر سکتے، میں مبالغہ نہیں کر رہا،
ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے وہ چیزیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اب ان پہ ایک ایک کر کے ہم ان کا نام لے کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ میرے مالک تو نے مجھے ابھی تک حیات دی، رب العزت تو نے مجھے زبان دیا، تو نے مجھے ناک دی، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے ایک نارمل ہیومن بینگ بنایا، میرے رب ہم کھانے کو یہ دیا، پہننے کو یہ دیا، چلنے کی صلاحیت دی، فیملی دی، دوست دی، جو بھی دیا، ایسی ایسی چیزیں کوئی انسان دنیا کا آخری انسان بھی اگر کہہ لیں ان چیزوں کی فہرست بنانا شروع کر دے، ان کو انلسٹ کرنا شروع کر دے، آپ یقین کریں بہت بڑی تعداد بن جائے گی۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اپنا کے دیکھ لیں، اللہ کی رضا سے راضی رہنا، اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا، کیا کرنا؟ شکر گزار بندہ بننا۔ میرے رب نے چاہا تو وہ انسان اس فلاسفی سے واپس نہیں جانا چاہے گا۔ جزاک اللہ۔